یہ جو مدارس عربیہ ہوتے ہیں یہی وہ مدارس ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پر اسلام کو جینے کا طریقہ بھی ملتا ہے، انسان کو جینے کا طریقہ بھی ملتا ہے، کس طریقے سے کیسے بات کرنا ہے وہ طریقہ بھی یہیں پر سکھایا جاتا ہے، اپنے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے وہ بھی یہیں پر سکھایا جاتا ہے، اپنے والدین کی تعظیم کیسے کرنی ہے وہ بھی انہی مدارس میں سکھایا جاتا ہے، اپنے اساتذہ کی کیسے تعظیم کرنی ہے وہ بھی کیا ہے انہی مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ حضرات سنیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ حضرت علیہ رحمت الرضوان میں اللہ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ان اشعار میں پوری زندگی کو بیان کر دیا کہ انسان کو کس طریقے سے جینا چاہیے اور کس حساب سے اس کو زندگی گزارنا چاہیے اور اپنے آقا سے محبت کیسے کرنی چاہیے، ساری چیزوں کو ان اشعار میں بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب کو یاد ہے تقریباً یہ آیت کریمہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کا لکھنے والا انسان جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر شبہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس میں شبہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو خود خالق کائنات کا کلام ہے، جس طریقے سے خالق کائنات میں کوئی شبہ نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے کلام میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب انسان قرآن کھولتا ہے جب انسان قرآن کھولتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے یہی معاملہ آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اے لوگو یہ مت سمجھو کہ تم کسی دنیا کی کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہو یا تم کسی دنیا کی کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو، بلکہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کتاب میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، اور شبہ اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ اس کے اللہ کا کلام ہونے میں بھی شبہ نہیں ہے، اس کے شفا دینے والا ہونے میں بھی شبہ نہیں ہے، اور اس کے فصاحت و بلاغت سے پر ہونے میں بھی شبہ نہیں ہے۔ اور شبہ کیسے ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین کلام اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کا کلام ہے، سو صرف کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب بندہ قرآن کریم کھولتا ہے اور پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب اس کتاب کی حقانیت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی صداقت کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد آگے باری آتی ہے۔ اس قرآن پاک کی صفت بیان کی گئی کہ جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، جب کوئی قرآن کریم دل سے پڑھتا ہے، جب کوئی قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے تو قرآن کی صفت آگے بیان کی گئی ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے، لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لے لیں، آپ کسی موبائل کی دکان پر جائیں، موبائل لینے کے لیے جائیں، اور آپ کو جب موبائل لینا ہوگا موبائل کی دکان پر جائیں گے اور موبائل لیں گے تو موبائل آپ کو یقیناً ڈبے میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، موبائل ڈبے میں ملتا ہے، گھر میں لا کر کے اس کو جب کھولتے ہیں تو موبائل کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک کتاب ملتی ہے جس کتاب کے اندر اس کے چلانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے،
اس کو کس طریقے سے آن کرنا ہے وہ بھی طریقہ لکھا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے آف کرنا ہے وہ بھی طریقہ لکھا ہوتا ہے، الغرض پورا چلانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ جب اس موبائل کو اس کے مطابق چلایا جاتا ہے تو وہ موبائل بہت دیر تک چلتا ہے اور کافی دنوں تک چلتا ہے۔ بلا شبہ جب دنیا کی کمپنی جب کوئی اپنا پروجیکٹ تیار کرتی ہے تو ایک کتاب دیتی ہے تاکہ اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، جب اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ چیز کامیاب رہتی ہے، چلانے والا بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب کائنات کو بنایا، کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ قرآن پاک دے دیا ہے تاکہ قرآن پاک کو دیکھتے رہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں تاکہ دنیاوی زندگی بھی اچھی گزر سکے، آخرت کی زندگی بھی اچھی گزر سکے۔ سب سے بڑا رہبر قرآن پاک ہے، تو ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، اس کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، یہ سیدھا راستہ ہمیں بتاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کو، دنیا کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ اس کو ایسے بھی چھو سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جو رکھا ہوتا ہے تو سب سے ممتاز رکھا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جزدان میں نہیں رکھی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک جہاں رکھا ہوتا ہے دور ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ جو جزدان میں رکھا ہے وہ قرآن پاک رکھا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب بندہ اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کو حدیث پاک میں فرمایا گیا النظر الی المصحف عبادت، یعنی قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ساری چیزیں یہ دنیا کی کتاب میں نہیں ملے گی، اگر یہ ساری صفتیں ملتی ہے تو صرف قرآن کے اندر ملتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ بندوں کے لیے، متقیوں کے لیے کیا ہے، ہدایت بنا کر کے اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ اب ہدایت لوگ کیسے پاتے ہیں، قرآن پاک سے ہدایت لوگ کیسے پاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے اس کلام کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ قرآن پاک کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن قرآن لانے والے کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن پاک کو تسلیم ہے، اللہ کا کلام ہونا تسلیم ہے، لیکن صاحب قرآن تسلیم نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو بھی تسلیم کریں اور جو صاحب قرآن ہو اسے بھی تسلیم کریں۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھنے والے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ بندہ جب پڑھتا ہے قرآن پاک، جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور حافظ قرآن جب بروز محشر حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، یعنی اے حافظ قرآن، قرآن کریم پڑھتا جا، ورتقی، اور منازل کے اوپر عبور کرتا جا، چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہیں پر ہوگی جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی، جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا گیا جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک پڑھواتے ہیں جو والدین، ان کے تعلق سے کیا فرمایا گیا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لیکن میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ دیکھیں کہ مشرق کی جانب سے ایک چیز نکلتی ہے جو ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، نکلتی ہے کہ نہیں؟ سورج نکلتا ہے، ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ کوئی روشنی لینا چاہے نہ لینا چاہے، یہ روشنی خود بخود ڈال دیا کرتا ہے۔ آپ دروازہ بند کر لیں لیکن جو سوراخ ہوگا اس سوراخ سے بھی یہ اپنی روشنی پہنچا دے گا۔ یہ سورج کی روشنی کا عالم ہے، یہ سورج کی روشنی کا عالم ہے۔ ایک سورج ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلاتے ہیں اور دینی تعلیم دلاتے ہیں اور وہ بچہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے اور ان کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا عظیم ہے یہ قرآن پاک، اور الحمدللہ آپ کے مدرسہ اسلامیہ سنت العلوم میں تقریباً 19 بچوں نے اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں سمو لیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے،
قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اسرار فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. میں آپ سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بتا رہا تھا یہ قرآن پاک وہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سخت سردی کے موسم میں پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. اتنا وزن تھا اور اتنا بھاری محسوس ہوتا تھا. لیکن اللہ کے رسول کا معجزہ، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ 18 سال کا بچہ بھی اس قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. اللہ، یہ ہے قرآن پاک، یہ ہے قرآن پاک کی تعلیم. تو میرے بھائی اس قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. اگر کالج میں جا کر کے آپ کے بچے ڈگری حاصل کرتے ہیں، دنیاوی بہت ساری تعلیمات حاصل کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی زندگی کا ایک ہی گھنٹہ، نہ 5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو ہے اپنے بچوں کو کسی عالم دین کی بارگاہ میں بھیج دیں، تاکہ اگر کالج میں جا کر کے آپ کی دنیا کو روشن کریں تو یہ عالم دین کی بارگاہ میں جا کر کے آپ کی آخرت کو روشن کر دیں. لہٰذا اس بات کا احترام رکھیں، اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ ضرور کریں. اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھا لیا بس کام ختم ہو گیا. نہیں، خود بھی عمل کرنا ہے، خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے گھروں میں بھی قرآن کریم پڑھوائیں اور اس قرآن پاک کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. چونکہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کو رخصت کر دیا جائے. لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.